چوتھے پارے کے آغاز میں انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون میں اس کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں ملے ہمیں وہ یہ ہے کہ پہلا، جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غل کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلے یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم ہے، زمزم اور حتیم شامل ہے۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے اور اس کے معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائے تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہوتا ہے، بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ دوسرا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حق تقوی ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہیں جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں بلکہ اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس کا شمار اس امت میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی شرط کو پورا کرے۔ آپ کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت میں سے یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کے حقدار رہیں گے، اور خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ چوتھی بات اس بارے میں آئی ہے کہ منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔
تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی علانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ پانچویں بات، منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ کا اس کے جو شرکا نے جہاں خود جرات اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہرے اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ سے دو بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین اور اتباع و استقامت ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی ہے، فہمائش بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ جیسا کہ معمولی اسلام کا شبہت رکھنے والا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھوڑ سوار، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے۔ 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کے پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل الرما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست، جیت ہو یا ہار ہو، کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہوں تو بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریشی لشکر 2 بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبرداروں کا قتل ہو گیا، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل الرما کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید، جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہا تھا، اسے یہ سنہرا موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے جبل الرما پر موجود چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر 2 طرفہ سے حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔
قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکے لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے جو فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اسے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ رہا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے، آپ اس کے اس ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریش لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان و یقین اور عزم وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں اور زخموں و تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمرہ الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمرہ الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، صبر، دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ دوسرا، مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ تیسرا، مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور چوتھا ہے تقوی، ہر حال میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کا تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس میں 176 آیات ہیں۔ اسے سورۃ النساء کبریٰ، بڑی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارہ کی سورۃ طلاق کو سورۃ النساء قصرہ یعنی چھوٹی سورۃ النساء کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواتین کو عربی میں نساء کہا جاتا ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے اس میں جو اہم مضامین و احکام مذکور ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس صورت میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر کو ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔
ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتیں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا کہنا تھا ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ بالآخر اس بارے میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسبت اور مصاہرت، سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔